نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی جنت کی، تو جنت کی زمین، جنت کے مکان، جنت کے بالا خانے اور جنت کے در و دیوار، جنت کے درخت، جنت کی نہریں اور جنت کے ادنا درجے کا جو جنتی ہے اس کی جو نعمتیں ان کا بیان ہو چکا۔ آج ہم جنت کے اندر جو نہریں ہیں، نہروں میں سے سب سے بڑی جو نہر ہے جس کو حوض کوثر بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کو صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ جنت میں سیر کر رہا تھا تو میں نے ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں ایک نہر دیکھی، تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، ہے جبرائیل وہ نہر ایسی تھی کہ وہ اس کے اوپر خول چڑھے ہوئے تھے، وہ بند تھی، بالکل پن پیک تھی، بالکل اس کو ہر طرف سے بند کیا ہوا تھا، تو اور اس کے جو سائڈوں پر کبے بنے ہوئے تھے، یعنی گنبد نما جگہ بنی ہوئی تھیں، خوبصورت نظارے بنائے گئے تھے، وہ لؤلؤ موتی کے بنے ہوئے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، ہے جبرائیل یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ اندر سے بند تھی، وہ نہر نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ کوثر نہر ہے جو آپ کو عطا کی گئی، یہ وہ کوثر نہر ہے جو آپ کو عطا کی گئی ہے۔ اچھا، حضور فرماتے ہیں کہ پھر ایک فرشتے نے اپنا ہاتھ اس نہر پر مارا تو اس کی مٹی خالص کستوری کی نظر آ رہی تھی، یعنی اس نے ہاتھ مارا فرشتے نے تو وہ نہر کھل گئی، فرشتے نے ہاتھ مارا تو وہ نہر جو بند تھی وہ کھل گئی، وہ کھلی تو اس کے اندر جو نیچے مٹی نظر آ رہی تھی تہ میں، وہ مٹی یعنی ایسی مٹی تھی، وہ کستوری سے بھی زیادہ خوبصورت اور نرم اور جو ہے نا اس کے اندر بڑی خوشبو تھی۔ تو اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے ہاتھوں سے وہ کوثر کا جام ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اونچی آواز سے کہہ دیں یار آمین۔ لگتا ہے تھکے ہوئے ہو بہت زیادہ۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس کے چلنے کا راستہ گوہر اور یاقوت ہے، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ اب کس کس کو شوق پیدا ہو گئی اس جنت کی نہر کا؟ اب جو جنت کی نہر کا پانی پینا چاہتا ہے اور وہ بھی حوض کوثر جو اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے پلائیں گے، وہ اسی کو ملے گی جو یہاں دنیا میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرے گا، جو یہاں دنیا میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کوثر جو نہر ہے اس کی لمبائی کتنی ہے؟ 70,000 کلومیٹر ہے، اس کی لمبائی 70,000 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی لمبائی ہے، 70,000 کلومیٹر۔ اور یہ دنیا کے 70,000 کلومیٹر کے اعتبار سے نہیں ہوگا، یہ جنت کے 70,000 کلومیٹر ہیں جن کو ہمارے دماغ سوچ نہیں سکتے، ہمارے کیلکولیٹر جو ہے نا اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے دماغ میں کاؤنٹنگ ہو ہی نہیں سکتی اس کی، کیونکہ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، دنیا کی نہیں۔ اچھا جی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوثر جنت میں ایک نہر ہے، وہ ایسی نہر ہے کہ جنتی جب اس کے پاس چل کر جائے گا تو اس کے چلنے کی ایسی آواز ہوگی کہ آدمی گم ہو جائے گا، اس کی جو نہر جو چل رہی ہوگی اس کی چلنے کی ایسی آواز ہوگی سریلی، جیسے یہاں آپ لوگ گانوں کی سنتے ہوئے لذت لیتے ہیں نا، اس کی کوئی لذت نہیں ہے، وہ دھن کوئی دھن نہیں ہے، لیکن جب نہر چلے گی تو ایسا لگے گا جیسے کوئی ساز بج رہا ہے، جیسے کوئی گانا چل رہا ہے، اور آدمی جیسے نہر کے کنارے پر ٹہل رہا ہو ساحل سمندر پر، اور ایک عجیب مستی میں ہو اور ایک عجیب کیفیت میں ہو، ایک عجیب ایک تصور ہو اور خیالات کہیں گم ہو اور آدمی چلتا چلا جا رہا ہو، تو وہاں ایک عجیب سما بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو جنت کی نہر کوثر کے پاس چلتے ہوئے بھی عجیب ایک سما پیدا ہوگا، اور اس سما کو سمجھنے کے لیے، اس کیفیت کا لذت اور مزہ لینے کے لیے جنت والا دماغ اور جسم چاہیے، اور اس کے لیے دنیا میں وہ اعمال کرنے چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ جنت نصیب فرما دے۔ اچھا جی، حوض کوثر کے برتن کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے آسمان پہ تمہیں ستارے نظر آتے ہیں ان ستاروں سے کہیں زیادہ جنت کے برتن ہوں،
یعنی صرف کوثر پر جو برتن پڑے ہوں گے حوض کوثر نہر کے کنارے، وہ برتن اتنے زیادہ ہوں گے جتنے ستارے ہیں۔ ہم تو یہاں پر اگر اسکول میں ہیں تو اسکول کا جتنا آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے ستارے نہیں گن سکتے، تو پوری دنیا کے ستارے، پوری دنیا کے آسمان کے ستارے ہم گن سکتے ہیں؟ ہماری زندگیاں فنا ہو جائیں نہیں گن سکتے، تو اتنے ستاروں جتنے وہ برتن ہوں گے۔ اچھا جی، حوض کوثر ہوگی کیسی؟ میرا حوض صنعاء سے اردن تک طویل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صنعاء سے لے کر اردن تک، یعنی شام سے لے کر اردن تک۔ یہ پرانے زمانے کا شام جو نا وہ بہت کافی بڑا تھا، اب تو محدود ہو گیا، اور اردن بھی بہت بڑا تھا، اب تو تقسیم ہو گئی ہے تو چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے ہیں، نہیں تو پہلے ملک کا جو شام تھا وہ کئی ملکوں کو اپنے اندر لیا ہوا تھا۔ جیسے ترکی کی سلطنت عثمانیہ تھی تو اس کے اندر یہ سارے عرب ممالک، خلیجی ممالک اس کے اندر شامل تھے، تو اب تو سارے بٹ گئے، ختم ہو گئے، تقسیم ہو گئے۔ تو اسی طرح شام سے صنعاء تک، اردن تک اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی نہر، اب وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اس کا پانی دودھ سے بہت زیادہ سفید، اس کا پانی دودھ سے بہت زیادہ سفید، اور شہد سے بہت زیادہ شیریں، جھاگ بہت زیادہ نرم، اور اس کے کنارے جوہر اور یاقوت کے ٹکڑوں کے ہیں، اور اس کے کنکر یعنی اس کے سائڈوں پر جو کنکر لگے ہوں گے خوبصورتی کے لیے وہ لؤلؤ کے ہوں گے، یعنی موتی ہوں گے وہ، اور اس کی خاک خالص کستوری کی ہوگی۔ اس کے ستاروں کی تعداد میں پیالے ہیں، جو شخص اس میں سے ایک بار پیے گا پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یہ اس جنت کی کوثر کی خاصیت ہے، جو ایک پیالہ پی لے گا پیارے حبیب کے ہاتھوں سے اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو کس کس کو جنت کا شوق ہے بھائی؟ حوض کوثر کا کس کس کو شوق ہے؟ یہ صرف ہاتھ کھڑا کرنے کی حد تک ہے۔ تو کون کون یہ نیت کرتا ہے کہ ہم اپنے بالوں کی کٹنگ نبی کی سنت کے مطابق بنائیں گے؟ ابھی پتہ چلے۔ جھوٹے ہاتھ نہیں کھڑا کریں، جس نے نہیں کرنا ہاتھ نیچے کر لیں، جھوٹ نہ بولے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، باقی گناہ اس سے ہو جائیں گے۔ وہ مومن ہی نہیں ہے جو جھوٹ بولے۔ ہاتھ نیچے کر لیں جنہوں نے نہیں کروانے، جھوٹا ہاتھ نہ کھڑا کریں، نیت کریں، پکی نیت کریں۔ اساتذہ بھی نیت کریں، الحمدللہ ہماری حفظ کی کلاس میں، اور میرے بال بھی برابر ہیں، میرے سارے بچوں کے ایک دو کے جو ہیں وہ رہتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے، وہ نئے بچے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑی رعایت کی ہوئی تھی خود۔ تو سارے اسکول کے بچے، سارے اساتذہ یہ نیت کریں، یہ یہود و نصارہ کی طرح اپنی کٹنگ نہیں کروائیں گے، اپنی کٹنگ مسلمانوں جیسی کروائیں گے، نبی کی سنت جیسے بال برابر ہوں گے۔ کریں گے سارے بھائی؟ کریں گے؟ تو حوض کوثر اسی کو ملے گی جس کے نبی کی سنت کے مطابق بال ہوں گے۔ اچھا جی، داڑھی کی کون کون نیت کرتا ہے؟ چھوٹے بچے تو داڑھی نہیں آتی، جو بڑے ہیں وہ نیت کریں، داڑھی کے اوپر بلیڈ نہ لگائیں، مشین بھی نہ لگوائیں، داڑھی ایک مٹھ تک ہونی چاہیے۔ کون کون پکی نیت کرتا ہے رمضان کی برکت سے؟ حوض کوثر کی نیت سے کون نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عالم 70 آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا، اور ایک حافظ 10 آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اگر مجھے اللہ نے موقع دیا سفارش کرنے کا جنت میں، تو تم میں سے جو جو داڑھی رکھتا ہے، نیت کرتا ہے، میں اس کے لیے انشاءاللہ وہاں سفارشی بنوں گا۔ اگر اس کو کہیں جہنم میں جانے کا کہہ بھی دیا جائے تو میں اللہ سے کہوں گا اللہ اس کو جانے دیں، اس نے اسکول کے اندر میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں داڑھی رکھوں گا۔ کون کون نیت کرتا ہے بھائی؟ دیکھ لیں، پکی نیت کریں، وعدہ ہے میرا، میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ